اور حضرت جی تمہیں تو پتہ ہی نہیں اور تم سے پیار کتنا کرتا ہے. میں ایک دن اسی طرح نا پروگرام تھا ہمارے سیالکوٹ میں، وہ کافی لیٹ اسی طرح نا تقریباً 2:30 کا ٹائم ہو گیا، تو دسمبر کا بالکل لاسٹ تھا. تو وہ پروگرام جب ختم ہوا نا تو انہوں نے لنگر بانٹا جس میں چاول تھے. تو ایک تو گھر کوئی نہیں تھا، دوسرا کھانے کا وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، تو میں نے ان کو کہا نہیں یار میں نہیں. تو آگے سے مجھے کہتا ہے ادھر لنگر منگا نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دے. میں نے وہ چاولوں کا شاپر لے لیا اور میں باتیں کرتا کرتا نا ذرا تھوڑا مسجد سے باہر آ گیا. میں بھی کھڑا تھا، میرے ساتھ چند لوگ کھڑے تھے. تو جناب ایک بندہ آ گیا. یہ نہیں کہ بندے نے کوئی سر پہ امامہ پہنا ہوا ہے جناب، بڑا بارے کوئی نہیں ہے، کانوں میں بالیاں پہنی ہیں، ہاتھ میں کڑا پہنا. آ کے نا بڑے بدتمیزوں والے انداز میں مجھے طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے جی کھا چھڑے سارے. میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. میں نے کہا بھائی اب پھٹ. اچھا وہ لیکن اچھا لگا. میں لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، فارغ ہو کے جب میں سڑک پہ پہنچا نا اس طرح سڑک پہ، تو کیا وہ ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا تو کھا رہا تھا. میں نے اسے دیکھا تو مجھے رونا آیا. میں نے کہا ظالما تینوں پتہ ہی نہیں تیرا اللہ تیرے نال کتنا پیار کرتا ہے. افتخار صاحب میں تو چکن نہیں ہٹیا تھا اور مجھے زبردستی اٹھوایا اور نلائکا نکمیا تو نہیں کھانا نہ کھا. وہ ساڈا ایک بندہ بھوکا ہے بانی والا بس سنیا. میں اللہ کی قسم بڑا رہا. میں نے کہا ظالم تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب تجھ سے پیار کتنا کرتا. ایک عالم دین ہی میں تو نہیں رہا تھا اور نلائک تو نے نہیں کھانا نہ کھائی اور چوک کے باہر تک تے کھڑنا بندہ آنی والا ہے. بندہ آنی والا تمہیں تو پتہ ہی نہیں تمہارا اللہ تم سے پیار کتنا کرتا ہے. 70 میں ایک گناہ کے ماں پیو دیکھے دیوے دے سے نکالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا دیکھے پردے پاونے والا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح ہے اس کی محبتیں ہیں. میں جب غور کرتا ہوں دل کرتا ہے قربان ہو جائیں اس کے نام. اسی لیے تو غالب نے کہا تھا اور جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے. ذرا اس کی محبتیں تو دیکھو. سردیوں کے پھل اور ہیں جی، سردیوں کی سبزیاں اور ہیں. ٹھیک ہے جی، گرمیوں کے پھل اور ہیں، گرمیوں کی سبزیاں اور نہیں. میرے بندے ایک چیز کھا کے آگے نہ جائیں. ان کے مینیو بدل دو، ان کے مینیو بدلو، ان کے پھل بدلو، ان کے مشروب بدلو. ان کا ماحول میرے بندے ایک ہی چیز کھا کے آگ کی نہ جائے. بدلو ان کا سارا کچھ. بدل نہیں دیتا حضرت. گرمیوں کے پھل اور رکھے. کیا آم وہ سردیوں میں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ کنوں گرمیوں میں پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ تو شانوں والا ہے، کون کے رنگ ہے، جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے. لیکن نہیں ہو میرے بندے ایک چیز کھا کے آگ کی نہ جائے. وہ بڑیاں کیا سردیوں میں پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، قدرتوں والا بادشاہ وہ. لیکن نہیں ہو میرے بندے ایک چیز کھا کے آگ نہ جان. سردیوں کا مینیو اور رکھو، گرمیوں کا مینیو اور رکھو. اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہو تم سے پیار کتنا کرتے ہیں. 70 ماؤں سے پڑھ کے پیار. لیکن بات کیا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل نہیں، اور راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے منزلی نہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت، یہ قرآن کا مزاج ہے. جہاں بھی سخت آیت آئے گی ساتھ ہی لاڈ آ جائے گا. جہاں بھی سخت آیت آئے گی ساتھ ہی لاڈ آ جائے گا. میں 2-3 بس پڑھ دیتا ہوں. 30واں پارہ سورہ بروج. پہلے کیا آیا؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہو ہوا یبدی و یعید. سخت آیا ساتھ ہی لاڈ آ گیا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہ جا کہیں بھی دیکھو یہی ہے. اور بندے آ تو صحیح ہے. وہ میرے سیدی شعر پڑھا کرتے تھے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے، اوے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف. ٹھیک ہے جی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے. قربان جاؤں حضرت جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اگر کوئی بات ہوتی تو کبھی روایت نہ کرتے. ذرا محبتیں دیکھو ان کی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ ایسی کوئی بات تھی نہیں حضرت. اس کے راوی جناب صدیق اکبر ہیں. اگر کوئی بات ہوتی کبھی روایت نہ کرتے. آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری بارگاہ میں علی کا مقام وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے.
اگر ایسی کو بات ہوتی کبھی یہ روایت نقل کرتے حضرت. ہاں آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ ٹھیک نہیں تھا. ہاں آپ کو سود کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے جی. پھر اللہ نے حضرت کو توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک میں توبہ کی ہے. اور توبہ بھی میرے ہاتھ نہیں کیتی ہے جڑی محفل بھی جاندے ہیں نہیں حضرت. وہ بابا فرید کہتے ہیں نا کیسی توبہ ہو آئی ہے, توبہ لٹ کے یاد مشکا, توبہ ویس تو عمر وے آئی, توبہ دی تن سمجھ نہیں آئی نہیں حضرت. پکی توبہ تا دم آخر تک اپنی توبہ پر قائم اور دائم رہے حضرت. اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں حضرت جی, یہ تورات میں لکھا ہے. اس میں لکھا ہے, اس میں لکھا ہے جی تورات میں لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض جو کہ پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے, آپ نے جب توبہ کی نا حضرت تو آپ کو شیخ نے حکم دیا, یہ تربیت تھی ان کی. آپ نے فرمایا بھائی جو ادھر کے معاملے ہیں وہ تو معاف ہوئے, تو جو لوگوں کو ستایا وہ جا کے لوگوں سے معافی مانگنا پڑے گی. اب جس کے پاس گئے نا کسی نے ڈر کے معافی دے دی, کسی نے اسی طرح دے دی. ایک یہودی تھا, اس نے کہا میں نے نہیں دیں, پہلے 12 سال میری خدمت کا, کب پھر معافی دے دے گا؟ اس نے کہا دے دے. حضرت نے 12 سال اس یہودی کی خدمت کی. جب 12 سال پورے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا فلاں جگہ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہے, اٹھاؤ, اس میں ایک تھیلی ہے اس میں سونا ہے, جا لے کے. حضرت وہاں گئے تو واقعہ پتھروں کا ڈھیر لگا تھا. حضرت نے وہ پتھر اٹھائے, اندر سے ایک تھیلی نکلی. آپ نے نہیں اس کو کھولا. جب لے کے یہودی کے پاس آئے نا تو یہودی نے جب تھیلی کو کھول کے انڈھیلا نا تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت کے قدموں میں گر کر رونے لگ پڑا اور کہتا ہے فضیل مجھے بھی کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا بھائی میں تم سے اپنی معافی مانگنے آیا ہوں, تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا. تو یہودی کہتا ہے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, ارے اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے, اس تھیلی میں نے مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے اور دیکھ فضیل تو نے ہاتھ لگا کے ان کو سونے کا کر دیا ہے. آج ہم یہ سونے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہوئے. وہ محمد عربی علیہ السلام سے وفا کر کے تو دیکھو, اور چلے ہو جس کو ہاتھ ڈالو گے اس کو بھی سونا کر دو گے. آج تو لگاؤ حضرت. یہ کشف المجود شریف حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لکھتے ہیں, یہ میرا سوٹ ہے نا بلو کلر کا, اگر کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو پیوند لگاؤں گا, ٹھیک ہے جی. پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا, پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کے کپڑوں کو اتنے پیوند لگے تھے کہ پیوند ہی پیوند رہ گئے تھے, اصلی کپڑا ہی ختم ہو گیا تھا. حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ علیہ. اور آپ داتا صاحب میں لکھتے ہیں اپنے پیر بھائی کے حوالے سے, کہتے ہیں ہوا کیا کہ وہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھ کے پتے توڑ رہے تھے, تو کیا دیکھا کہ ادھر حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں. بھئی آپ بھی فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھے ہو تو پیر صاحب آ جائیں تو آپ بھی خود کو چھپا لیں گے. ہاں جی, پیر صاحب نے ایک کے کہنا بھئی تم سرے درخت چڑھ کے کی کرنے ہیں. کہتے میں نے بھی خود کو نہ پتوں میں چھپا لیا, لیکن جب پیر صاحب میرے قریب آئے تو ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب اس وقت اپنے حال میں نہیں ہیں. اس وقت میں سادی زبان میں کہوں گا کہ ڈائریکٹ تار لگی ہوئی ہے. اور عرض کیا کرتے ہیں, میں کشف المحجوب کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. عرض کیا کرتے ہیں, اس درخت کے نیچے آ کے جس کے اوپر داتا حضور کے پیر بھائی چڑھے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت درخت کے نیچے آئے نا تو حضرت کی آواز میرے کانوں میں آئی. کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ پورا سال بن گیا تو انہیں 1 روپیہ بھی نہیں تھا. اب بابا جی یاریاں کو سوکھیاں دلی, یاریاں کو سوکھیاں سوکھیاں نہیں بابا. پورا 1 سال گزر گیا, تو نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, میں بھی نہیں مانگتا. جے تو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چولہے پاواں. ہاں بھائی ایمی تو نہیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا, فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوں, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہوں, جتول ویکھے راز وحیدہ لگے اسے بننے ہوں, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوں. سوکھا کام ہے عاشقی. ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہوں, ایتھے تے جنوں چھیڑو کہندا میں ہی عاشق ہوں. وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہو زبان سے, یا اللہ پورا 1
साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुदली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह न टूटे। दाता कश्फ मजलूम में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। और वो मलांग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने में रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं या अल्लाह सी हुन मुंह जो गल भी नहीं कर सकते, असी मुंह जो गल भी नहीं कर सकते हैं, और पत्ता वहां फेंक के वहीं चल गए। हाँ यार आ तो सही थी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ ये तो वो आला हज़रत ने कहा था ना, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार, जब तक बिके न थे कोई पूछता, बिके फिर हज़रत बीबी अजमी रहमतुल्लाह बिक गए। जब बिके ना तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलकीन किया इस्मिल्लाह अल्लाह, क्या तलकीन किया? वाह मेरा मेरा घंटा था यही, क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? क्या तलकीन किया? ठीक है, फरमाया बीबी अजमी अल्लाह पकड़ अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर लगे हर गाई, बूटी अंदर मुश्क मचाया जान फलन ते आई, जीवे कामिल मुर्शिद बाबू जे बूटी लाई है, नारब अर्श मुअल्ला उत्ते नारब खाने काबे हूं, गंगा तीरथ मूल न मिलिया पेंडे बेहिसाबे हूं, नारब इल्म किताबी लब्बा नारब विच महराबे हूं, जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब अजाबे हूं, ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं, जोदम गाफिल शोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया हो, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हो। आप बैठे और दुआ करना जी, अल्लाह मेरी के बाद फकीरी की आजमाइश में बड़ा औखा काम है भाई, भाई परौंठे खान की आदत पई है, सुखियां किदे को लगदी है, बड़ा पहले ही तूने है करी लुकमा तर खिलाएगी, ओकी कॉर्ड फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बैठ आ गई आजमाइश। तो हजरत ने तो सबर शुक्र किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजरे, तो बीबी साहब आके आपसे लड़ पड़ी, मिजाजन थोड़ी तल कहती हैं बीबी ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हैं, हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, आपको पैसे कमा के लाओ, उनको तरना वाला खाए, ठीक है जी। दाना आदमी थे, बीवी से कोई बहस नहीं की, तस्वीर मुसल्ला लोटा कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी तो जरिए पहले रो रो के दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तनाई, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही, ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना की। सूफी तो पहले दुआएं मांगते हैं, दुआ कबूल हुई, घर में तो फिर बचे थे। अब फरमाते हैं सुभान जाके ना सारा दिन मजे के साथ अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते सारा दिन अल्लाह, रात पड़ी तो घर आ गया। अब फरमाते जब घर आया तो बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीबी
मजदूरी की, दिहाड़ी लगाई। आप फरमाते मैंने कहा हाँ की मजदूरी हुई। तो बीवी पूछती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं नहीं, सारे मजदूरी मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते शर्म आ गई। हाँ करीम। तो क्या आप समझते हो कि उसको नहीं पता बरातों को क्या करते हैं? लेकिन भाई वो करीम है। एक गुनाह जो माँ प्यो देख इसने करीम है, उससे क्या छुपा है? रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस। क्या तुम समझते हो उस जात को नहीं पता हम वो एक छत और चार दीवारों के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता? हम अपने मोबाइलों पे क्या क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता? लेकिन क्या है, पर्दे फाड़। हाँ लेकिन बस हजरत जी एक बात भाई खुदा दा वास्ता जी कि देखो जाना कर छड़ियो के काम खराब हो रहा है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक चोर पकड़ा गया, सदा इसका हाथ काट काट। मुख्तसर करूंगा, वो रो पड़ा जी मुझे एक दफा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, मुख्तसर कर रहा, उसको लेके आए। वो कहता है मन छड़ दे। आपने फरमाया तूने चोरी की? जी। पकड़ा भी गया? जी। तो फरमाया फिर किस तरह छोड़ दूं? कहता है हुजूर इसलिए छोड़ दें कि मैंने आज पहली बार चोरी की है तो पकड़ा गया। तो लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन रो पड़े। आपने फरमाया तू झूठ बोलना, पहली बार ही पढ़ता ही नहीं। झूठ बोल, वो तो पहली बार ही पकड़ता ही नहीं। अगर वो पहली बार ही पकड़े फिर तो बचे ही कोई ना, हज़रत पाक लोगों को निकाल। अगर वो पहली बार ही पकड़ ले फिर तो बचे कोई ना, पाक लोगों को निकाल के। हाँ वो कब पकड़ता है? जब हज़रत पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। हाँ बस इतना ध्यान रखना, खुद को इतना तुरम खाना समझ लेना कि मैं पता नहीं क्या हो है। सिर्फ इतना समझना उसने हमारी रस्सियां दराज कर रखी। जब पकड़ने पे आए तो इन्ना बदशा रब्बी का मशहूर, वो नहीं पकड़ता, करीम है वो। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। करीम है हज़रत जी, करीम है वो। हाँ करीम है वो। बीवी कहती है अच्छा चले कल मजदूरी मांगिएगा, चलो 2 दिन के जरा ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अब फरमाते अगले दिन फिर चला गया। फिर उसी तरह में जंगल और तन्हाई में, फिर उसी तरह से वहां पर शुरू हुआ अल्लाह 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 अल्लाह। तो भाई जी शर्म छड़ के कारी लोग की जानते हैं? अल्लाह 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 है सारा दिन। अब हजरत बड़ी ताकत है इस नाम में। सारा दिन अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो फिर घर आ गया। बीवी फिर पूछती है बीवी एवे नहीं बह वो काम नहीं करके आए? अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा किया है। तो कहती है अगर कल से भी ज्यादा किया तो फिर पैसे? अब फरमाते मैंने टाला। नहीं सारे मांग रहे थे। हाँ इसमें भी बड़ा राज, आशिकों के बड़े अंदाज होते हैं। मैं हजरत जब लाहौर पढ़ता था तो वहाँ एक हमारे बुजुर्ग थे, उनकी प्रेस थी, किताबत करते थे। तो आप मैं हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए उनके पास जाया करता था। तो उनको बुजुर्गों से पाक से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी उस गली का नाम भी रखा होता कुचाए घोसिया। वो हर माह 11वीं शरीफ दिलाते थे। तो एक दिन 11वीं शरीफ थी तो कोई उनके दोस्त ही हैं तो अपने पीर साहब को भी ले आए उस 11वीं शरीफ पे। वो खत्म होगी तो बाद में दुआ के लिए आता है, दुआ होगी, खाना खाया, बाद में हमारी फिर पर्सनल सी। उसके बाद ना जो दुआ हुई, मुझे पहले दिन उस दिन पता चला कि वो जो कादरी साहब है ना उनकी औलाद नहीं हुई। वो जो दोस्त है ना अपने पीर साहब को लेके आए, उन्होंने बाद में फिर कहा जनाब कादरी साहब की दुआ फरमाने की औलाद को। पीर साहब ने भी हाथ उठाए, हमने भी उठाया, कादरी साहब ने नहीं उठाया। मैं अलग तिफले मकतब तब भी था, आज भी मुझे भी गुस्सा लगा। फिर कादरी साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए, पीर साहब ने हाथ चुके नहीं झुकने चाहिए। पीर साहब को भी उस बात का गुस्सा लगा और उन्होंने जाते हुए अपने गुस्से का इजहार भी किया कि कादरी साहब से सलाम नहीं, इस तरह चले गए। खैर उस दिन तो बात नहीं हुई। अगले दिन जब मैं गया ना वो खत ठीक करने के लिए, मैंने कादरी साहब से पूछा मैं कल चंगी नहीं की थी, मैं पीरा ने ਤੁਹਾਡੀ औलाद की दुआ वास्ते हाथ चुके ने, तुझे हाथ नहीं चुके। अब जरा सुनना हजरत जी, मुझे मांगते हुए शर्म आती है। आशिकी बाबा जी दुनिया वखरी है, इसके उसूल वखरे हैं, इसके कवायद वखरे हैं, इसके कवानीन वखरे हैं, ये यूनिवर्सिटी वखरी है। मुझे कहते हैं ओए काके हमने गल कर समझना, जो औलाद नहीं तो किदी मर्जी ना
میں جناب اللہ دی مرضی فرمان لگا پھر میں کون کتاؤں دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا ہوئے تیرے عشق میں آیا ہم نے کیا 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 ایتے مرضیاں کری آؤ تو کری آؤ اپنی مرضیاں نہ کر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے مرضیاں دے سامنے سر تسلیم خام کر او جاؤ جی دیکھ جاؤ وہ بڑا نفع ہے سودا جی گمکول شریف دیکھا نہیں وہ بھی کئی تو تھے وہ زندہ پیر رحمت اللہ بکری تو تھی کیسی رونقیں لگ گئی اس ویرانے میں کیسی رونق کیسا شہر آباد ہو گیا یہ بکنے کی برکتیں حضرت ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بک جاؤ گے وہ فرماتے ہیں بیوی کہتی ہے پھر پیسے فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی تو بیوی صاحبہ تھوڑا غصے میں آ کے کہتی ہوئی مجھے تو کل جاؤ گے تو جا کے کام نہیں شروع کرنا میں نے پہلے 2 دن دے پیسے لینے نہیں اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا ہے تو کسی اور کا کرنا چاہتے یہ حضرت جی کو صوفی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے بلے شاہ صاحب نے کہا تھا نا سونے ملن نظارہ ایسا نہیں یار ہوتا وہ آمی ہیں 5 روپے کے لیے رب کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں یہی ہیں جنہوں نے گردریں اتروا دی لیکن یار کا دار نہیں چھوڑا گا سونے ملن ہزارہ ایسا نہیں یار ہوتا فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا ہوں اس نے کیا کہہ دیا ہے کہاں جاؤں اس کا درد چھوڑ کے ہے کو ایسا کری حیرہ فرماتے رات گزاری 3را دن آیا میں پھر چل رہا سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں سارا دن اسی طرح گزارا رات پڑی تو گھر آ گیا فرماتے جب گھر کے قریب آیا تو بڑا پریشان وہ حبیبی وہ 2 دن تو ٹال لیا اسے کیا کہتے ہیں کیا بہانا لگا پتہ نہیں آگے سے کیا ہوا کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے برداشت تھی جو مجھ سے سنا ہی نہ میرے محبوب کی کو بے ادبی نہ کر فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ گھر سو کے جاؤں گا جب سو گئی ہوئی دیوار پھلانگوں گا چلا جاؤں گا رات تو گزارو نا کل دیکھیں گے فرماتے ہیں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا اسی ٹھیک ہے اللہ اللہ کر کیونکہ حضرت مزہ نہیں دے رہی اس لیے میں نے اتنے بندے بیٹھے تو ہم تو چاہیے کہ کیف و مستی تاریخ ہے وہ آپ فرماتے ہیں میں سارا بیٹھ کے نکلتا آپ فرماتے ہیں وہ جب آدھی رات ہوئی تو میں گھر آ گیا لیکن آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا تو گھر کا سارا منظر بدلا ہوا گھر سے دعاؤں اٹھ رہا اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی فرماتے میں بڑا حیران ہوں یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جا یہ کیا ہو اب تو دیوار پر لانگنے کا سوال ہی نہیں اب تو سیدھے جانا تھا فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا بیوی نے دروازہ کھولا فرماتے ہیں بڑی خوش کپڑے بھی نئے پہن رہے تھے فرماتے ہیں میں حیران ہوں یہ اتنی خوش ہوئی اور اس نے کپڑے نئے کہاں سے لیے فرماتے سوال کو میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے کہتی ہے بیوی تسی کدے کل کام کر دے رہے ہو تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لے آپ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگ اور وہ کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے آج آپ نے زیادہ کام نہیں کیا آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا یہ بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دیکھ کے گئے آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا تو آپ فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے دیکھ کر کہتی ہے رو نا خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا مزدوری میں نہیں آنے دیں گے تو کام میں کمی نہ آنے دینا مزدوری میں نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والا آج وقت ہے حضرت آج وقت ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو سارے نماز کی پابندی کر
انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ پڑھ کے تو دیکھو یار، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ آج وقت ہے اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ خوب جو ہے نا وہ خوب تو خوب جو ہے نا وہ خوب اللہ اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے خوب اللہ اللہ کرنا۔ آج زبان چلتی ہے اس کو چلا لو، اس کو آخری بات بس سن کر گفتگو ختم۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، ہاں یہ حضرت امام باقر کے مرید ہیں۔ جب امام باقر کو پابند ثلاثہ کیا گیا تو یہ اپنے مرشد امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے گئے۔ وہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نا لفظ جیم لکھ کے دیا۔ کیا لکھ کے دیا؟ لفظ جیم۔ اس میں صوفیہ نے بڑا کلام کیا کہ جیم سے کیا مراد تھی، پر کچھ نے لکھا ہے کہ جیم سے مراد تھی جذب، جذب اور دیوانہ ہو جائے تو حضرت بہلول پھر دیوانے ہی نہیں، جذب ساری زندگی اس مرد کلندر پہ جذب تاری رہا۔ وہ لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت بازار کے بس میں بیٹھے تھے، جذب تاری تھا بابے پہ، تو کیا کرتے تھے زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے۔ تو عصر کا وقت تھا تو ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا، تو جب ہارون کا گزر ہوا نا تو ہارون کی نظر حضرت بہلول پہ پڑی، تو بڑا حیران ہوا یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے، یہ بازار کیا کرنے آ گیا۔ اس نے وہ قافلہ رکوایا، وہ پردہ اٹھا کے اپنے کجاوے پردہ اٹھا کے حضرت بہلول کو مخاطب کر کے کہتا ہے بہلول وہ خیر تو ہے، آپ تو بازار میں کیا کرنے آ گیا، تو ویرانوں میں رہنے والا ہے، تو دیوانہ ہے، بازار میں کیا کرنے آیا۔ تو ذرا سننا حضرت بہلول نے کیا راز بتایا۔ آپ نے فرمایا میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے۔ اور حضرت جی دکھ کی بات ہے، آج کبھی ہمیں بھول کے بھی خیال نہیں آیا کہ یار میرا اللہ اور میرے اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہے کہ نہ، کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آیا۔ اور فرماتے میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں۔ بھائی پیسہ تھا، بہت چاہت تھی، فقیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو کر فرمانے لگے، آپ نے فرمایا آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، آج وہ مانتا ہے، وہ مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا۔ وہ لکھا ہے کہ وقت گزر گیا، پھر ایک دن ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھا حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے، وہی حالت ہے، زمین پہ لکیریں کھینچتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ بڑا حیران ہوئے، اس دن بازار آج قبرستان، پوچھا بہلول خیر تو ہے، اس دن بازار آج قبرستان؟ آپ نے فرمایا اور بس جگہ ہی بدلی ہے، کام وہاں بھی جو کر رہا تھا یہاں بھی وہی کر رہا، وہاں بھی بیٹھا مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، آج یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا۔ بات یاد آ گئی، پوچھا بہلول اس دن تو نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آگے سے حضرت بہلول نے جواب کیا، آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا، آج وقت ہے، آج منا لو اس کو، آج منا لو اس کو، وہ مانتا ہے، آج منا لو اس کو۔ اور حضرت جی سرگی اٹھیا تم کی دسا سرگی کی لگتا ہے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ سرگی حضور دا دربار لگتا ہے، اور چلے اب تو دور ہے، ہو نہیں دور کوئی ہے، تو دور کر کھڑے ہو نہیں دور کوئی، اور پھیلا چھوڑی اڑا دی بار کر، مانگ پھر کی منگنا۔